اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تجارت اور بحیرہ راہب کے دیکھے ہوئے معجزات کے بارے میں ملاحظہ فرمایا۔ اب آگے کے واقعات پیش خدمت ہیں، اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ ابن حشام کی روایت کے مطابق جب ملک شام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے اور حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت داری اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پائے کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقہ کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ کو اپنا کھویا ہوا گوہر مطلوب مل گیا۔ اس سے پہلے مکہ کے بڑے بڑے سوداگر اور رئیس ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ پروفیسر مسعود الحسن کی تصنیف ہسٹری آف اسلام میں میرج وتھ خدیجہ کے چیپٹر میں یہ بھی مذکور ہے کہ خدیجہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے گھر میں چاند اترا ہے۔ ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل، جو کہ ایک مذہبی رہنما تھے، انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ ان کی شادی اللہ کے نبی سے ہوگی۔ ورقہ بن نوفل کی بہن قطیلہ نے بھی حضرت خدیجہ سے بتایا کہ وہ بھی 25 برس پہلے عبداللہ بن عبد المطلب سے شادی کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ ان کے ماتھے پر ایک چمک دیکھی تھی۔ بہرحال اللہ عالم۔ حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچا لوگوں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مضر شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ شادی کے وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ دونوں لوگوں کی عمر میں اتنا فرق ہونے کے باوجود شادی شدہ زندگی بہت ہی خوشحال اور محبتوں سے لبریز تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بے پناہ محبت اور عقیدت سے کرتی تھیں، اور ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کا تجارت ایک قابل اور تجربے کار تاجر کی حیثیت سے سنبھالتے تھے، جس سے آمدنی میں بھی خاصا اضافہ ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد ان کی تجارت میں کافی آمدنی ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے، عیش و آرام کی زندگی سے پرہیز کرتے اور اپنے مال کا زیادہ تر حصہ ضرورت مند اور تکلیف میں گزارا کرنے والے لوگوں پر خرچ کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی ایثار و قربانی اور شوہر کی خدمت بے مثال تھی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت اور بے پناہ محبت سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سلام بھیجا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت جو کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3820 اور 7497 میں اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2432 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور کہا کہ یہ ختیجہ آپ کے پاس کھانے کے برتن میں یا پیالہ کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہیں جس میں کچھ پینے کے لیے ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو اپنے رب کی طرف سے سلام کہیں اور انہیں اپنے رب کی طرف سے خوشخبری سنائیں کہ جنت میں ان کا ایک موتی کا محل ہوگا جس میں نہ تو کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی پریشانی اور تکان۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولادیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے بھی مشرف ہوئیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتیں۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتیں، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتیں اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہتیں اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی و غمگساری کرتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ جناب ابو طالب کے انتقال کے 2 ماہ بعد ام المؤمنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحلت فرما گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں سال میں تھے۔ اس حادثہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2435 کی ایک روایت کے مطابق، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے حسد محسوس نہیں کیا جیسا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں تھا، حالانکہ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کوئی بھیڑ ذبح کرتے تو فرماتے انہیں خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے بھیج دو۔ ایک دن میں ناراض ہوئی اور کہا
صرف خدیجہ ہی آپ کے دماغ پر غالب ہیں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے ان کی محبت کو میرے دل میں پال رکھا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، ذرا غور فرمائیں کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اپنے شوہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دی تھی۔ اتنا مالدار خاتون ہونے کے باوجود سب کچھ پیارے شوہر پر لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ شوہر کی خدمت میں جو ایثار و قربانی آپ نے پیش کی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا غور سے جائزہ لے کر اس پر عمل کیا جائے تو زندگی پرنور اور پرسکون ہو جائے گی، پھر اللہ کی رضا انشاءاللہ حاصل ہو کے رہے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کعبہ کی تعمیر نو کا تذکرہ ہوگا۔